بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، میری واجب الاحترام بہنوں اور عزیز دوستوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات کو بھول کر اپنے ذہن کو ہر قسم کی الجھن سے پاک کر کے میری اس بات پر غور کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک سخت گرمی اور سردی میں جسم کا سارا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، دو دو اور تین تین جگہوں پر نوکریاں کرتے ہیں، اپنے آرام اور نیند کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخری دنوں میں ہماری جیبیں خالی کیوں ہوتی ہے؟ آخر کیوں ہمارے گھروں سے وہ پرسکون فضا، وہ محبت اور وہ اطمینان غائب ہو چکا ہے جو ہمارے آبا و اجداد کے دور میں ہوتا تھا؟ ان کے پاس وسائط کم تھے، مال و دولت کم تھی، لیکن ایک چھوٹی سی کمائی میں پورا کنبہ خوشحالی زندگی گزارا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم رزق کی تنگی، قرض کے بوجھ اور بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ اگر آپ بھی انہی مسائل کا شکار ہیں اور اپنی زندگی، اپنے مال، اپنے وقت اور اپنی اولاد میں رب کریم کی سچی برکت کا طالب ہیں، تو آج کی یہ بات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے کوئی انسان کا گھڑا ہوا وظیفہ یا من گھڑت کہانی پیش کرنے نہیں آیا، بلکہ کلام الہی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں وہ 5 سچے نبوی کام رکھنے جا رہا ہوں، جنہیں اگر آپ نے فجر کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو واللہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی کا سایہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا اور آپ کا گھر رحمتوں کا مرکز بن جائے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان اعمال کو سمجھیں، ایک انتہائی بنیادی اور ایمان افروز حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیجئے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم صرف روپیے، پیسے، گاڑی اور بنگلے کو ہی رزق سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نظر میں رزق کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ آپ کی صحت رزق ہے، آپ کا ذہنی سکون رزق ہے، ایک نیک اور وفادار شریک حیات رزق ہے، فرما بردار اولاد رزق ہے، ناگہانی آفتوں سے تحفظ رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق رزق ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اس آیت کی تشریح پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں میں تاریک چٹانوں کے اندر موجود چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتی، کیا وہ آپ کو اور مجھے بھول جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اعمال جن کا ہم نے ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ رزق حاصل کرنے کے شرعی اور مسنون اسباب ہیں۔ ہم ان کو کوئی دنیاوی شرط بنا کر نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے بجا لاتے ہیں۔ نتیجہ دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کون سا پہلا کام ہے جو فجر کی نماز کے فوراً بعد انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے؟ آخر کیوں فجر کے اس مبارک وقت میں اتنی عظیم حکمتیں چھپی ہیں جن سے آج کا انسان بالکل غافل ہو چکا ہے؟
فجر کے بعد رزق میں برکت کا پہلا اور سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز کو اس کے اول وقت میں مرد حضرات مسجد میں باجماعت اور خواتین گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے بعد فوراً اٹھنے کے بجائے اپنی جگہ پر بیٹھ کر مسنون ذکر و اذکار اور اشراق تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کیجیے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن بھی، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں مفسرین کرام، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب رات کے فرشتے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ دونوں فرشتوں کے گروہ فجر کی نماز کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب بندہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے دے رہے ہوں، کیا وہ بندہ کبھی محروم یا بے برکت رہ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے اور اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر 2 رکعتیں نماز اشراق کی پڑھتا ہے، تو اس کے لیے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان گھر بیٹھے ہر صبح ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ انتہائی سادہ ہے کہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، اور مسنون اذکار کے بعد اشراق کے 2 یا 4 نفل ادا کریں۔ جو شخص اپنے دن کی شروعات اپنے خالق و مالک کے سامنے جھک کر اور اس کا ذکر کر کے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبوی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس مال و دولت کی اتنی برکت کیوں ہوتی تھی کہ وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی؟ ان کا وہ دوسرا راز کیا تھا جو آج ہم نے فجر کے بعد سو کر بالکل ضائع کر دیا ہے؟ فجر کے بعد رزق کی برکت کا دوسرا عظیم الشان عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سویا نہ جائے، بلکہ اپنے دن کا آغاز جلدی کیا جائے، رزق حلال کی تلاش میں نکلا جائے، یا اپنے علمی و دینوی کاموں کی شروعات کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کی ابتدائی وقت کی برکت کی خصوصی دعا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میری امت کے لیے اس کے صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث کی حکمت پر ذرا غور کیجیے۔ حدیث کے راوی حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک تاجر تھے۔ وہ جب بھی اپنا تجارتی سامان یا لشکر روانہ کرتے تو دن کے ابتدائی حصے میں بھیجا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنے مالدار ہو گئے اور ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے پاس
مال رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ آج ہمارا سب سے بڑا علمہ یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد بستروں میں گھس جاتے ہیں اور سورج چڑھنے تک سوتے رہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور جو شخص اس مبارک وقت میں سوتا رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور رزق کی تقسیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک ایسی دعا پڑھتے تھے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ 925۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کی جامعیت کو دیکھیے۔ پہلے علم نافع مانگا تاکہ حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، پھر رزق طیب مانگا تاکہ پاکیزہ رزق ملے، اور پھر عمل متقبل مانگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ملے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں فجر کے بعد سستی کو دور پھینکیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو صبح جلدی دکان کھولیں، اگر ملازم ہیں تو اپنے کام کی منصوبہ بندی کریں، اگر طالب علم ہیں تو یہ وقت حفظ اور مطالعے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، مشکلات کا حل نکل آئے اور غیب کے دروازوں سے رزق کی بارش ہو، تو وہ تیسرا عمل کون سا ہے جس کی ضمانت خود قرآن مجید نے دی ہے؟ فجر کے بعد رزق کی کشادگی اور برکت کا تیسرا طاقتور ترین عمل توبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری روزی میں، ہماری رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کے گناہ اور اس کی نافرمانیاں اس کے اور اس کے رزق کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک کر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دی گئی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح۔ آئیے اس آیت کی تشریح پر گہرائی سے غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے کتنے عظیم فوائد بیان فرمائے ہیں۔ گناہوں کی معافی، برکت والی بارش، مال و دولت میں کثرت، صالح اولاد کی نعمت اور کاروبار و زراعت میں ترقی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ قحط سالی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور غربت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا اور بے اولاد کا دکھ رویا۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ بیماریاں اور مسائل الگ تھے مگر آپ نے علاج ایک ہی بتایا، تو آپ نے سورہ نوح کی یہی آیت تلاوت فرما کر ثابت کیا کہ استغفار ہر بند دروازے کی چابی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آگے پیچھے کے تمام گناہ معاف تھے، وہ بھی استغفار کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 6307۔ جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی دن میں 70 اور 100 بار استغفار کرتی تھی، تو ہم گناہ گاروں کو فجر کے بعد اور پورا دن کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد اپنے ہونٹوں پر استغفر اللہ کی تسبیح جاری رکھیں۔ اب ذرا سوچئے وہ چوتھا عمل کون سا ہے جس کو کرنے سے روزانہ صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہو کر خاص آپ کے مال میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ رزق میں برکت اور اضافہ حاصل کرنے کا چوتھا مبارک عمل صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، لیکن رحمان فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں دو، میں تمہیں اس سے بڑھ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلف وہو خیر الرازقین۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے اس کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں برکت اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ صبح کے وقت صدقہ دینے کی خاص اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب بندے بیدار ہوتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف اور برباد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ اللہ اکبر۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صبح کے وقت فرشتہ آپ کے مال میں اضافے کی دعا کر رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غریب نہیں بنا سکتی۔ اس پر عمل کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہزاروں روپے ہوں۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا صدقہ باکس رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد حسب توفیق 10، 20 یا 50 روپے اس میں ڈال دیا کریں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، پرندوں کو دانہ ڈال دیں۔ یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ 5واں عمل ایک ایسا عمل ہے جس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی درازی اور رزق میں وسعت کے لیے دی ہے، اور جس کو توڑنے والے پر سخت وعید آئی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فجر کے بعد اپنے دن کے تعلقات کو درست کرنے اور رزق میں وسعت لانے کا 5واں عمل
صلح رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمہ یہ ہے کہ ہم نمازی تو بن جاتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائیوں، بہنوں، چچا، پھوپھی اور والدین سے بول چال بند ہوتی ہے۔ معمولی باتوں، جائیداد کی تقسیم یا انا کی خاطر سال ہر سال سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، رشتہ داریاں توڑنے والے شخص کے رزق اور عمر سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالی عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں بیان کیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا صرف مالی مدد نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان دکھ درد میں شریک ہونا بھی۔ صلح رحمی کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ صحیح بخاری 2061۔ سبحان اللہ، کتنی واضح ہدایت ہے۔ فجر کے بعد اپنے والدین کے پاس بیٹھیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ اگر رشتہ دار دور رہتے ہیں تو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر لیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی ناچاقی ہے تو اپنی انا کی دیوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گرائیں اور آگے بڑھ کر اسے معاف کر دیں۔ جب آپ بندوں کے دل جوڑیں گے تو آسمان والا آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے عزیزو، ان 5 اعمال کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ فجر کی نماز با جماعت اور ذکر و اذکار، صبح سویرے کے وقت کی برکت، استغفار کی کثرت، صبح کا صدقہ اور صلح رحمی، یہ 5 کام جب آپ کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے تو آپ خود اپنی زندگی میں ایسا سکون اور برکت محسوس کریں گے کہ جو پہلے کبھی نہ تھی۔ آئیے اب اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور سچے دل سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے تمام جہاں کو رزق دینے والے ارحم الراحمین، ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے باری تعالی، جو لوگ مقروض ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے رزق میں حلال، وسیع اور مبارک برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حرام کے ایک ایک لقمان سے بچا اور حلال روزی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں الفت، محبت اور سکون پیدا فرما۔ ہماری اولادوں کو صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہمیں صلح رحمی کرنے اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اس خیر کی بات کو اپنوں تک محدود نہ رکھیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی پریشان حال کا بھلا ہو سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ کا فجر کے بعد کا کیا معمول ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے اس اصلاحی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی مستند اور علمی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔